بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ لیکن سب سے پہلے ہم چلیں گے میدان عرفات، جہاں پہ آج حج کا رکن اعظم ادا کیا گیا، اور میدان عرفہ میں مسجد نمرہ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید نے خطبہ حج ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ خطبہ حج سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہوگا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا میں فیصلہ اور حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے۔ یہ تمام حکمرانوں کے لیے خاص طور پہ یہ بات قابل غور ہے کہ دنیا میں فیصلہ اور حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سی عبادات اور اطاعت کو سبب بنا دیا ہے، عرفات کو میدان میں سب جمع ہیں، اور اس کی اطاعت کو حاجیوں پر بھی اسی وجہ سے فرض کر دیا گیا۔ یہ نماز بھی ہے، حج بھی ہے، اجتماع بھی ہے۔ شریعت نے تکافل کا بھی کہا ہے اور خرچ کرنے کا بھی کہا ہے کہ جہاں ہم نمازیں پڑھتے ہیں ایک دوسرے کی کفالت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے دنیا میں ہر نبی کو، ہر قوم کو امت کے لیے نبی بنا کر، ہر نبی کو ہر قوم اور امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ دنیا میں رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دنیا پوری ختم ہو جائے گی، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اجتناب کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی معبود برحق نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اصلاحی کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی معاونت کرنے میں مدد کرتے رہیں اور نماز قائم کریں، پانچوں نمازوں کی حفاظت کی جائے، اور جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ وہ 30 روزے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھے، اور جو شخص صاحب استطاعت ہو اسے چاہیے کہ بیت اللہ میں حج کرے جو اس پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید نے کہا کہ گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا جو کہ سب اسلامی فرائض اور اسلام کے رکن ہیں، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا کہ ایک دن قیامت ہوگی اور نظام قائم ہوگا، ہر قسم کی تقدیر اچھی ہو یا بری اس پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ دنیا کے کسی ملک سے جو لوگ بھی آئے ہوں ان میں سے کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے خطبے میں لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ تم سب کا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اور آج عرب ہوں، عجم ہوں یا دنیا کے کسی ملک سے بھی لوگ آئے ہوں، آج ان میں کوئی فرق نہیں، سب ایک لباس میں، ایک مخصوص احرام میں اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی امیر یا غریب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ تم سب کا مختلف ہونا، مختلف ملکوں سے ہونا اور مختلف رنگوں کا ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اللہ کے حضور تمام مخلوقات ایک جیسی ہیں، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کی رسی کو، اللہ کی شریعت کو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کرو۔ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، کوئی دنیا کے کسی ملک سے بھی ہو، کسی بھی رنگ یا کسی بھی رتبے کا ہو، سب آپس میں اللہ کی نظر میں ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خصوصی طور پر مدد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے الفت رکھتی ہے، ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہو تو گویا کہ سارے مومنوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جو لوگ اختلافات کرتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس سے باز رہیں۔ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید نے کہا کہ اللہ کے نبی کی طرف جو شریعت بھیجی گئی ہے وہی اختلاف کا حل ہے، واحد حل ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں تعاون کرو اور گناہ کے کاموں میں تعاون کرنے سے بچا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں کی مثال اس طرح ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ایک جسم کی طرح۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو گویا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اس طرح اگر کسی مسلمان مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے ایمان والوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی بھی قسم کا اختلاف ہو تو اس اختلاف کا مرجع قرآن، شریعت اور حدیث ہو۔ اے ایمان والو،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کوئی تنازع یا اختلاف ہو جائے تو اسے قرآن و حدیث کی طرف لوٹا دو، جس کی بات قرآن و حدیث سے مطابق رکھتی ہوگی وہی ہمارا دین اور وہی شریعت ہے، اور یہی اختلاف سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید کا کہنا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ شریعت نازل کی ہے اور یہی اختلافات سے نکلنے کا راستہ ہے، اور جو لوگ اختلافات سے نکلنے کا مرجع قرآن اور حدیث کو بناتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور یہی نیکوکار لوگ ہیں۔ کسی قسم کے بھی اختلافات ہوں لیکن ایک دوسرے سے معافی تلافی کر دیا کریں، درگزر کرو اور آپس میں مشاورت کیا کرو۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ سبق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف معافی کے لیے جلدی کرو، ایک جنت ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، جس کی چوڑائی اور لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق ادا کرنے کا حق دیا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھو، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرو اور بڑوں کی تعظیم کرو، اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، ان کی دینی اور اخلاقی اچھی تربیت کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والے اور زمین پر دوسروں کو حقیر سمجھنے والے ہیں۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو اور گناہ کے کام میں قطعاً کسی کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ بے شک بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں اصلاح کروا دیا کرو۔ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید کا کہنا ہے کہ شریعت نے اور چیزوں سے بھی منع کیا جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ کا حکم ہے اے مومنو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے جس میں شک ہو تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں افواہیں پھیلا کر اس کی وجہ سے مصیبت میں نہ ڈال دو اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ اسی وجہ سے مومن بہت سے ذرائع کو جمع کرنے کا اہتمام کرتا ہے جس سے مسلمان جڑ کر رہ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اور اس کی اطاعت کو حاجیوں پر بھی اسی وجہ سے فرض کر دیا ہے۔ یہ نماز بھی ہے، حج بھی ہے، اجتماع بھی ہے۔ شریعت نے تکافل کا بھی کہا ہے اور خرچ کرنے کا بھی، کہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کی کفالت کریں۔ مومنوں، جب ہم نے تمہیں حلال رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب کوئی خرید و فروخت اور شفاعت نہیں ہوگی، دوستی نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے شریعت نے جو لڑنے والے ہیں ان سے بھی کہا کہ واپس آ جائیں، باز آ جائیں، اصلاح کریں۔ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید نے کہا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، اپنے بھائی میں اصلاح کروا دیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امت پر بھی واجب ہے کہ اپنے بیٹوں اور اپنے بچوں کو اجتماعیت پر تربیت دیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ نبی پاک فرمائیں کہ یہ میرا صراط مستقیم ہے، اس کے پیچھے چلو اور دیگر پگڈنڈیوں اور چھوٹے راستوں پر نہ چلو، تمہیں بڑے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تمہیں اللہ کی وصیت عطا کی ہے کہ تم متقی بن سکو۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو ولی الامر متعین کیا جاتا ہے اس کی اطاعت کرو۔ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں ارباب اختیار ہیں ان کے بھی جائز امور میں فرما برداری کرو۔ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کیا کرتا ہے، پسند کرے یا نہ پسند کرے، اپنے بڑوں کی اطاعت کرتا ہے، اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ اطاعت کریں گے تو دل بھی جڑے رہیں گے۔ اطاعت کرنا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہر وقت حکمرانوں کی مخالفت نہیں کرنی اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اجتماعیت اس کا حکم ہے جس میں تفرق سے منع کیا گیا ہے، اس کے فساد بہت زیادہ ہیں، اور حج کے موسم میں یہی چیز ہوتی ہے کہ سب جمع ہوں اور تفرقے سے باز رہیں اور مناسک مل جل کر ادا کریں، اور اس کو خراب کرنے کی جنتی چیزیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں اس سے باز رہ سکیں۔ اللہ کے مہمان ہیں مسلمان، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حاجیو، آپ کہاں پر ہو؟ عزت کے مقام پر، مقام عظیم پر۔ آپ مغفرت کے لیے آئے ہو، مصیبتوں کے چھٹکارے کے لیے آئے ہو، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر افطار کیا، 9 ذی الحج کو روزہ نہیں رکھا تاکہ زیادہ سے زیادہ محنت سے دعائیں کر سکیں کہ کہیں تھک نہ جائیں، گر نہ پڑیں اور بے ہوش نہ ہو جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس لیے اس سے مانگو، وہی جو مانگے جانے کے قابل ہے۔ سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں جہاں اپنے لیے کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور ان کو اجتماعیت عطا فرمائے اور حق پر جمع کرے، اور دعا نہ بھولنا، فرمایا جو نیکی کرے اس کو بدلہ دو، اتنی دعا کرو کہ وہ خوش ہو جائے کہ واقعی میرا بدلہ ہو گیا۔ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید نے کہا کہ جو حاجیوں کی خدمت میں معمور ہیں
آپ کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، ولی عہد کے لیے بھی دعا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اے اللہ حاجیوں کا حج قبول فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان کے معاملات آسان فرما، اے اللہ ان کے گھروں پر خیر سے لوٹا دینا، اے اللہ جنہوں نے دعا کا کہا ہے ہم سب کے لیے ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرما، مومن مردوں اور عورتوں کی بھی مغفرت فرما اور ان کی اصلاح فرما دے اور ان کی مصیبتیں دور کر دے، ان کے کام اپنے ذمے لے لے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے خونوں کی حفاظت فرما اور اے اللہ ان کے مال، جسم اور ان کے اعمال میں برکت عطا فرما۔ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید نے کہا کہ ولی عہد کے لیے دعا کریں، خادم الحرمین شریفین شیخ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لوگوں کے لیے بھی جو خدمات انہوں نے پیش کی اللہ نے قبول کرے اور ان کو استقامت عطا فرمائے۔ یہ خطبہ حج آج جو کہ ادا کیا گیا، اس پہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا، یہ ہم سب کے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے خاص طور پہ جو اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کو جس حال میں پہنچا دیا گیا ہے ان 14 مہینوں میں، ان سب کے لیے بھی یہ ہے۔ اور جو کچھ اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے 14 جماعتی حکمران اتحاد اس وقت کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جو مقدمے کی سماعت ہوئی اور جو کلوزنگ ریمارکس ہوئے وہ ضرور ذہن میں رکھنے چاہیے ہمارے حکمرانوں کو بھی، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آج فوجی عدالتوں کے خلاف ٹرائل تھا، فوجی عدالتوں کے خلاف سویلین کے ٹرائل کا مقدمہ تھا، اس میں اٹارنی جنرل سے کچھ یقین دہانیاں حاصل کی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جو 102 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، ان تمام 102 لوگوں کے گرفتار لوگوں کے ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ رابطہ کروایا جائے، ان کی فون پہ بات کروائی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ان کے پیارے کس حالت میں ہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن ہم اس لسٹ کو پبلک نہیں کر سکتے۔ فاضل عدالت نے کہا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ کیوں نہیں پبلک کر سکتے، تو اس پہ پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں چیمبر میں آ کے آپ کو بریف کرتا ہوں، آنریبل چیف جسٹس سے کہا۔ پھر ایک اور بات بھی کی گئی، اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی کہ کسی کو بھی سزائے موت نہیں دی جائے گی، اور ابھی تک ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ انہیں بڑے پورے وثوق سے کہا کہ ٹرائل شروع نہیں ہوا، کیونکہ کل جو کہا گیا تھا اٹارنی جنرل نے ایک سٹیٹمنٹ دی کورٹ روم میں عدالت کے روبرو، لیکن ڈی جی ISPR نے بالکل دوسری سٹیٹمنٹ دی پریس کانفرنس میں۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزارت دفاع کے نمائندے بھی موجود ہیں، تو میں اپنی بات پر قائم ہوں، ابھی تک کسی قسم کا کوئی ٹرائل نہیں شروع ہوا، ابھی انکوائری چل رہی ہے، ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس میں ابھی وقت لگے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے وکیل کی بھی سہولت دی جائے گی، سول وکیل ہوں گے اور ان کو بھی سہولت دی جائے گی، لواحقین سے بھی رابطہ کروایا جائے گا، ورثاء سے بھی رابطہ کروایا جائے گا، عزیز و اقارب جو بھی والدین ہیں، جو بھی ان کے لوک آفٹر کرنے والے، ان کو بتایا جائے گا۔ اس لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس پر ان کو جو ٹرائل سسپینڈ کرنے کی بات کی گئی تھی، فاضل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے اور ہم اٹارنی جنرل کی ان یقین دہانیوں کو اپنے کورٹ آرڈر کا حصہ بنائیں گے، اور اس لیے اور ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب ہم عید کے بعد ملیں گے اور میں عید کے دوران بھی، چھٹیوں کے دوران بھی اویلیبل ہوں، اور اگر کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو میرے علم میں لایا جائے۔ یہ کہا گیا درخواست گزاروں سے، کیونکہ درخواست گزار جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے بڑی تعداد میں، یعنی کہ جو وکلا تھے پیٹیشن لے کے آئے تھے پیٹیشنرز، ان کو کہا گیا کہ میں ادھر موجود ہوں اور اٹارنی جنرل جو یقین دہانیاں کروا رہے ہیں ان کو ہم کورٹ آرڈر کا حصہ بنائیں گے، اس لیے اس پہ آپ اطمینان رکھیے۔ فاضل عدالت نے یہ بھی کہا کہ عمران ریاض خان کے بارے میں کہ مجھے خطوط آ رہے ہیں اور مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا، لیکن اٹارنی جنرل سے کہا کہ کوشش کی جائے کہ وہ عید اپنے پیاروں کے ساتھ منائیں اور ان کو ریکور کیا جائے، اور اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی کہ اس سلسلے میں پیش رفت ہو رہی ہے اور عمران ریاض خان کے بارے میں بھی جلد مثبت خبر آ جائے گی۔ اس طریقے سے کچھ اور بھی یقین دہانیاں اٹارنی جنرل نے کروائیں فوجی عدالتوں میں سیولین ٹرائل کے متعلق، اور وکلا نے دلائل بھی دیے۔ تو بہرحال ایک اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد کیا ہوتا ہے، لیکن فی الوقت یہ بات ایشورنس ہو گئی ہے کہ جب تک یہ مقدمہ زیر سماعت ہے اور جلد بازی میں کسی قسم کی کوئی ٹرائل نہیں کیا جائے گا، اور کوئی ایسا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کی سزا موت ہے، تو کب بتایا گیا کہ ایسا کوئی
ٹرائل نہیں، ایسا کوئی ملزم نہیں۔ عزیر بھنڈاری نے کہا کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت، لیکن ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے ملٹری ایکٹ کے تحت۔ یہ بہت بڑا تضاد ہے اور اس سلسلے کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر مختلف سوالات کے جوابات بھی دیے گئے، اور جسٹس عائشہ ملک نے خاص طور پہ یہ کہا کہ ان لوگوں کی لسٹ پبلک کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کون کون گرفتار ہے اور ان کے عزیز و اقارب کو بھی پتہ چلے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم انڈیویجولی بتائیں گے۔ تو جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ اگر آپ انڈیویجولی بھی بتائیں گے تو لوگوں کو پتہ تو چل جائے گا کہ ان کے لوگ کن کے پاس ہیں، تو لہٰذا یہ بات تو پھر بھی آ ہی جائے گی باہر۔ لیکن الگ یہ ایک اور بات بتا دوں کہ کورٹ روم میں پتہ نہیں یہ لسٹ کیوں نہیں پبلک کرنے کی بات کی گئی، جبکہ یہ لسٹ کچھ عرصہ پہلے ٹویٹر پہ بھی دستیاب تھی اور سوشل میڈیا پہ دستیاب تھی 59 لوگوں کی، جبکہ ٹوٹل 102 لوگ ہیں۔ بہرحال یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ عید سے دیکھتے ہیں، عید میں ابھی تک ایک دن باقی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون کون اپنے پیاروں کے پاس آتا ہے۔ اسی دوران علی محمد خان کی ضمانت ہوئی، لیکن ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اور اسی طریقے سے دیگر بہت سارے لوگ عید اس دفعہ جیل میں منائیں گے۔ اس کی ڈیٹیلز میں انشاءاللہ بعد میں دوں گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔